الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم احباب عزیز وقار، ذی الحج شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، چند دن باقی ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چند آپ کے وہ مناظرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ آپ کو کما حق ہو کامیابی عطا فرمائی. یوں تو بہت ساری باتیں بیان کرنے والی ہیں، لیکن رب کائنات نے اپنے نبیوں کے ذکر کو، ان کے کارناموں کو یاد رکھنے کا حکم دیا اور خود قرآن میں ذکر فرما دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کرو، یاد کرو تم ابراہیم کو کتاب میں. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جان لو کہ وہ بہت بڑے بے شک سچے نبی تھے. اب ہر نبی سچا ہوتا ہے، ہر نبی سچا ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا جب بھی ذکر کرو تو اس کی بڑائی کو بیان کرو، اس کی سچائی کو بیان کرو. تو یہ عقیدہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے کہ نبی کا ذکر بندہ کرے اور تنقیسی پہلو جو ان کو بیان کیا جائے. یہ رب کائنات کی سنت ہے کہ رب اے اللہ، ہر نبی سچا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ نبی کا ذکر، نبی کی عظمت بیان کرنا ہے، نبی کی شان بیان کرنا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اور پھر آپ کی ولادت کے بعد کے جو مراحل ہیں بڑے خوبصورت ہیں.
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب آپ کو ایک تہہ خانے میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں پہ آپ کا بچپن گزرا، کیونکہ نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسے نمرود کو خواب میں ڈرا دیا تھا۔ خواب میں جو ہے اس کی دوڑیں لگوا دی تھی۔ اب اس نے اس سے بچنے کے لیے بڑی پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ جہاں پر بھی کوئی بچہ پیدا اس کو زندہ نہ رہنے دیا جائے، لیکن رب کائنات کے جو کام ہیں وہ ہوتے رہتے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ دودھ دینے میں تاخیر ہو جاتی تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ ایسے ہوتا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ اپنی انگلیاں جو ہے نا وہ منہ میں، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی، یعنی 5 انگلیاں چوسا کر دیتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو والدہ فرماتی ہیں کہ انگلیاں چوسنے کے بعد میرے دودھ کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی۔ میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ میرا بیٹا کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ انگلی چوسنے سے کچھ لعاب وغیرہ تو جا سکتے ہیں اندر، وہ خوراک تو نہیں جا سکتی نا۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں نے اپنے بیٹے کی انگلیوں کو چیک کیا، بیٹے کی انگلیوں کو چیک کیا کہ ان انگلیوں میں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں ایک انگلی میں پانی، بھائی نبی ہے نا، دوسری میں دودھ، تیسری میں شہد اور چوتھی میں گھی، باقاعدہ تفاسیر کے اندر ذکر ہے دودھ۔ یہ ساری نعمتیں کامل نعمتیں ہیں، شہد بھی، پانی بھی، دودھ بھی، گھی بھی۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ایک بات رہ گئی، 5ویں انگلی میں کھجور کا ذائقہ اور کھجور کے جیسے شیک سمجھ، اس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 5 انگلیوں کا یہ معجزہ، ایک سے گھی برآمد ہوتا ہے۔ کون سا گھی ہوگا جی؟ 660-70 روپے کلو والا یا 2000 روپے کلو والا؟ کیوں 2000 روپے کلو والا؟ ایک سے گھی آ رہا ہے، ایک سے شہد آ رہا ہے، ایک سے دودھ آ رہا ہے، ایک سے پانی اور ایک سے کھجور کا شیک آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو بڑی تسکین ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس وقت رب ذوالجلال کا اتنا تعارف نمرود نے نہیں ہونے دیا تھا، لیکن جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں۔ نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ذاتیں ہیں جن کا انتخاب رب ذوالجلال نے ازل سے کیا ہوا ہے نبیوں کے اندر۔ ہر نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، صرف نبی بس۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے سوال کیا جب بولنے کے قابل ہو کہ اماں جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرا رب کون ہے۔ یہ وہ پہلا مناظرہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب کون ہے؟ کہا بیٹا میں، یعنی مشہور نہیں تھا نا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے، آپ کا رب تمہارا باپ۔ بچے کی عمر دیکھیں اور سوال دیکھیں، ہمارے بچوں کو تو کیا خبر ہوتی ہے، پیزے میں مرچیں زیادہ کہ کم ہے، یہ چکن والا ہے یا برگر دوسرا سادہ ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ماں آپ کا رب،
تمہارا باپ اچھا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا ماں یہ بتائیے پھر میں زیادہ خوبصورت ہوں کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو باتیں چلتی گئی، لمبی بات، گفتگو لمبی ہوتی گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ فرماتی کہ تو ماں تو کہتی ہے بیٹے کہ تم مجھ سے خوبصورت ہے، تم خوبصورت ہو. اس طرح یہ گفتگو چلتی یعنی ایک دوسرے سے دوسرے کو خوبصورت کہہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اماں یہ کیسی بات ہے کہ ایک خدا ہے اور اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت ہے؟ آپ کہتی کہ تمہارے والد زیادہ خوبصورت ہیں اور بعد سے وقت تمہارے والد سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ ان سے زیادہ خوبصورت، مختلف روایتیں ہیں. تو جو ایک دوسرے سے خوبصورت ہو پھر وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جس سے خوبصورت اور ہے ہی کوئی نہیں. تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے اپنی والدہ محترمہ سے اور پھر انہوں نے چپ کرایا کہ بیٹا تم خاموش رہو، لیکن مواہد تھیں، بتوں کی پوجا نہیں کرتے. حضور السلام فرمایا میرا سارا نسب بتوں کی پوجا سے پاک ہے، شرک کا کوئی اس میں شبہ تک موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جو چچا تھا آزر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ ابھی اسی تہہ خانے کے اندر تھے کہ ایک چھوٹا سا سوراخ جو آپ نے دیکھا اس میں سے روشنی اندر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ جو وہ فرمایا، یعنی رب ذوالجلال کی توحید پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کمال کردار رہا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے بڑے بڑے مناظر، بڑی بڑی گفتگویں جو ہے وہ فرمائیں اور دنیا والوں کے لیے ایک رستہ بتا دیا کہ جہاں رب کائنات کی توحید کا مسئلہ آئے تو وہاں پہ اگر کسی سے لڑنا بھی پڑے، جھگڑنا بھی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ رب کائنات کی توحید کا علم جو ہے اس کو بلند کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک رات کے وقت تارا دیکھا تو فرماتے ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، قرآن کہتے ہیں کہا فلما جن علیہ اللیل، رات کا جب اندھیرا آ گیا، رآ کوکبا، ایک تارا دیکھا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام. قالا، کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اسے تم میرا رب ٹھہراتے ہو. آپ اس تارے کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. جب وہ تارا ڈوب گیا تو خلیل اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلما افلا قال لا احب الآفلین، کہا کہ تم اسے میرا خدا کہتے ہو جو ڈوب جائے، جو ڈوب جائے وہ خدا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. فلما افلا قال لا احب الآفلین، اما جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ کنسپٹ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے ذہن مبارک میں تھا. فلما رأى القمر بازغا، پھر چمکتا ہوا آپ نے کیا دیکھا جی؟ قمر دیکھا، چاند دیکھا جو بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. اللہ اکبر، چمکتا. قال، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. جب وہ، آپ کو پتا ہے جو چاند چڑھتا ہے وہ ڈوبتا ہے، جو ستارہ آتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے.
لیکن ستارے چھپ جاتے ہیں نبی نہیں چھپتے. ستارے چھپ جاتے ہیں نبی نہیں چھپتے، اور نبیوں کے نبی. امام اہل سنت نے فرمایا، کہتے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. تارے اور ہوتے ہیں، نبی کی شان اور ہوتی ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. چھپ جانا یہ تاروں کا کام ہے، نبیوں کا کام نہیں. تو رب ذوالجلال کی ذات تو نبیوں سے بھی اعلیٰ. ابراہیم کہنے لگے اگر یہ میرا خدا ہے جسے قمر کہتے ہیں، جسے چاند کہتے ہیں، اگر میرا یہ خدا ہوتا تو کبھی چھپتا نہ، کبھی غائب نہ ہوتا، بلکہ ہر لمحے روشنی دیتا رہتا. پتا چلا جو ہر لمحے روشنی دے وہ خدا ہوتا ہے، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ الہ نہیں ہوتا. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نا، سبحان اللہ، پھر کیا ہوا جناب؟ آپ نے اللہ کا شکر بھی ساتھ ادا کیا. قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لئن لم یہدنی، جب وہ چھپ گیا تو ابراہیم بولے اگر مجھے میرا خدا لم یہدنی ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ان گمراہوں جیسا جو چاند کو اپنا خدا بنا بیٹھے، جو ستاروں کو اپنا خدا بنا بیٹھے. آگے فرماتا ہے فلما رأى الشمس، جب ابراہیم خلیل اللہ نے سورج کو بازغتاً، جگمگاتا چمکتا سورج کو دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ نے. آپ کو پتہ ہے جب سورج چمکتا ہے روشنی بڑھتی ہے. قال، کہنے لگے ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ستارہ پرست بھی تھے، سورج کی پوجا کرنے والے بھی تھے، ٹھیک ہے، اور چاند کی پوجا کر، یہ سارے طبقے موجود تھے. اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بچپن عمر میں یہ گفتگو کی تاکہ ان سب کا رد ہوتا جائے. اور رب کائنات نے اس کو قرآن کے اندر اسی لیے ذکر فرما دیا کہ سب کا رد ہو جائے کہ تم سورج کی پوجا کرتے ہو، ظالموں سورج کی پوجا کرتے ہو تو سورج تو غائب ہو جاتا ہے، وہ کبھی خدا بھی غائب ہوا؟ اللہ اللہ کے جلوے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یعنی اس کے سامنے ہر شے موجود ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جملہ اس طرح بولنا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود کا، اس کو بدل کے تھوڑا سا کہ اس کے سامنے ہر شے موجود. سمجھے میری بات؟ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سامنے ہر شے موجود ہے. اب سورج جب غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، بہت بڑا ہے یہ، یعنی اس کی بڑائی کا ارتکاب کیا. فلما افلت، جو سورج چڑھتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہے، جب وہ ڈوب گیا قال، کہنے لگے ابراہیم یا قوم انی بریء مما تشرکون، او میری قوم جاؤ پہاڑ میں، رب ذوالجلال نے مجھے تمہارے اس شرک سے بری رکھا ہے،
تم سورج کو خدا بنا بیٹھے، تم ستاروں کو خدا بنا بیٹھے، تم چاند کو خدا بنا بیٹھے۔ رب ذوالجلال نے مجھے پاک فرمایا ہے، نہ چاند میرا خدا، نہ سورج میرا خدا، نہ ستارے میرا خدا، ابراہیم تیرا خدا کون ہے؟ فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم کہنے لگے میں نے اپنا منہ چاند سے موڑا، میں نے اپنا منہ سورج سے موڑا، ستاروں سے موڑا، کدھر کیا؟ فرمایا وجہی للذی، اس ذات کی طرف میرا رخ انور ہے جو ذات فاطر السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا، والارض زمین کو بنایا، حنیفا وما انا من المشرکین، میں اسی کا ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پتہ چلا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، رب کا فضل ہوتا ہے کہ بندہ مشرکوں میں سے نہ ہو۔ لیکن اب ذرا اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، مشرک کہتے کسے ہیں؟ قرآن نے کہا جو سورج کو خدا بنائے وہ مشرک، جو حضرت داتا صاحب کے مزار پہ جائے وہ مشرک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ستاروں کو خدا بنائے وہ مشرک، جو چاند کو خدا بنائے وہ مشرک، جو جناب والا سورج کو خدا بنائے وہ مشرک، لیکن ولیوں کے مزاروں پہ جانے والا مشرک نہیں ہے، کیونکہ وہ ولیوں کو نہ خدا بناتا ہے نہ الہ بناتا ہے، وہ تو رب کا محبوب بندہ سمجھتا ہے۔ کیوں جی آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں کوئی ہے آپ میں سے جو اللہ کے ولیوں کو خدا سمجھتا ہے؟ کیوں جی بتائیں، پھر یہ کن کو سناتے ہیں؟ ولیوں کے مزاروں پہ نہ جاؤ، تمہارے دل سے اگر اللہ نے اپنے بندوں کی محبت نکال لی ہے نا، تو یہ بات ذہن میں یاد رکھنا، جس کے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہیں، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ رسول کی محبت یہ شیطان کی چال ہے، وہ تمہیں سب سے پہلے ولیوں کے مخالف کرے گا، آہستہ آہستہ پھر نبی کا دشمن بنائے گا، دبے لفظوں میں۔ اور اپنی فکر کو ٹھیک رکھو، نبی کی شان بڑی بلند ہوتی ہے، مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، ایک شخص سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی تو حضور اس کو سناتے تھے، یہ لکھتا جاتا تھا۔ پرسوں میں یہ حدیث پاک کال یا پرسوں پڑھ رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، تو یہ لکھ دیتا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میں جو لکھتا ہوں یہ نبی تو وہی جانتے ہیں، بس اللہ نے اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی بتاتا ہے تو میں لکھتا ہوں۔ نبی پہ اس بات سمجھ رہے ہیں نا، نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے تو میں اس کو آگے، نبی مجھے بتاتے ہیں تو میں لکھتا ہوں۔ اس نے کہا سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ، دو صورتیں لکھی اس نے، پتوں کے اوپر یا چمڑے کے اوپر جو بھی چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ اس نے کہا جو میں لکھتا ہوں بس وہی جانتے ہیں۔ اللہ نے سزا پتہ ہے کیا دی؟ نیند آ رہی کو نہیں، سونا نہیں، جاگتے رہنا بھائیو، جاگتے رہنا بھائیو۔ میں پچھلے جمعے آکھیا سی جیڑا سو سی میں انہوں باقاعدہ طور تے نام لے دساں، ویسے سونا نہیں ہے نا، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کی سزا پتہ ہے کہ وہ مرتد ہو گیا، یہودی ہو گیا یا عیسائی ہو گیا۔ جب مرا تو اس کے گھر والے اس کو قبر میں داخل کر کے آئے نا، صبح جا کے دیکھا کہ قبر سے باہر پڑا ہوا ہے۔ سب نے کہا ھذا فعل محمد و اصحابہ، یہ محمد اور ان کے اصحاب کا کام ہے کہ انہوں نے اس کو قبر سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ بخاری شریف ہے۔ انہوں نے دفنا دیا، دوسرے دن پھر گیا، پھر قبر سے باہر پڑا۔
اب انہوں نے دوسرے دن پھر یہ بات کی کہ یہ ان کا کام ہے، انہوں نے نکال دیا، ان کی دشمنی تھی ان کے ساتھ۔ تیسرے دن پھر گئے تو پھر قبر سے باہر پڑا تھا۔ مالک نے کیا کہا کہ خبردار، جو میرے محبوب کو نہ چاہے نا اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کی مجھے، اگر تم میرے مصطفیٰ کے بارے میں اپنی فکر غلط رکھو، ان کی چاہت اپنے دل میں کم کرو، تو کیا سمجھتے ہو سب سے بڑی دولت ایمان کی؟ فرمایا اگر میرے محبوب کی چاہت جو ہے نا وہ تمہارے دل میں نہیں ہوگی نا تو میں اپنی چاہت بھی لے لوں گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کی چاہت اور مصطفیٰ کی چاہت ایک ہے۔ اب فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حضور کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ ضرور انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگائے کرو، یہ پیار کی علامت ہے، اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھا کرو یار، کیونکہ اب تو لوگوں کو شرم بھی آتی ہے نا انگوٹھے چومتے، وہ کہتے ہیں یہ جاہلوں کا کام ہے۔ او بھائی اگر یہ جہالت ہے تو ہمیں یہ جہالت مبارک ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جب گئے نا ایک علاقے میں تو وہاں کھانا کھانے لگے، ریت کے اوپر بیٹھ گئے تو ایک ٹکڑا روٹی کا زمین پہ گرا، آپ نے اس کو صاف کر کے کھا لیا۔ تو وہاں کے رہنے والوں نے کہا کہ جناب یہ کام ادھر کے علاقے میں مشہور ہے کہ جو زمین پہ گرا ہوا ٹکڑا کھا لے نا اس کو بڑا معیوب اور جاہل سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ جہالت مبارک ہے، اگر یہ جہالت ہے تو مجھے یہ جہالت مبارک کیوں؟ اس لیے کہ میں تو اپنے محبوب کی سنت سمجھ کے کھا رہا ہوں۔ بھائی ہم تو چوم رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چوم رہے ہیں۔ اچھا آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، حضور نے فرمایا نا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، حضور اذان آ رہی ہو، حضور کا نام آیا، آپ انگوٹھے چومیں بیٹے کے سامنے، چھوٹے بچوں کے سامنے، وہ سوال کریں گے یہ کیوں چوم رہے ہیں؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ اس کا جواب کیا آئے گا؟ آپ کہیں گے یہ ہمارے نبی کا نام ہے ہم اس لیے چوم رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے یہ محبت کا سبق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا یہ فرض ہے واجب ہے، فرض واجب نہیں ہے، کوئی نہ چومے اسے گناہ نہیں، لیکن جو چومے بھائی نماز فرض ہے نا، نماز فرض، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس ہم نے پڑھنی ہے۔ لیکن فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ رب نے فرمایا اگر قریب ہوتا ہے تو نفل پڑھنے سے قریب ہوتا ہے، اضافی کام کرنے سے۔ تو یہ ان اضافی کاموں میں کام۔ اب اس کو باہر پھینک دیا زمین نے، انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کم جانتے ہیں۔ آج بھی جو یہ کہے نا کہ حضور کم جانتے ہیں تو سمجھ لینا، یہ سمجھ لینا کہ یہ اسی بندے کے عقیدے پہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں چاہے میرے نبی کی تم زیارت بھی کر لو وہ وہی فائدہ دے گی اگر میرے محبوب پہ تنقید کرو گے۔ تو اللہ رب العزت کے نبی جو ہیں ان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ شرک جائز ہے، شرک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ شرک ہے کیا جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ قرآن اس مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ شرک یہ ہے کہ کوئی شخص ستاروں کی پوجا کرے، کوئی شخص چاند کی پوجا کرے، کوئی سورج کی پوجا کرے، یہ شرک ہے۔ قرآن نے بھی اسی کو شرک کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو معبود تصور کرنا، رب کی ذات کے علاوہ کسی کو خدا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جانا یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ولیوں کے مزار پہ جا کے طواف کرنا شروع کر دے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبیوں کے دربار پہ جا کے، نبیوں کے مزاروں پہ جا کے، ولیوں کے مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا شروع کر دے، آپ اس کو سمجھاؤ، لیکن یہ مطلب نہیں کہ سب کو کافر بنا دو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ہم تو اللہ کے ولیوں کے مزار پہ اس لیے جاتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے تھے، باقاعدہ ہر سال جاتے حضور شہدائے احد کی قبروں۔ کیوں جاتے یا رسول اللہ، کیوں جاتے؟ اس لیے جاتے کہ یہ اب وہ صحابہ ولی تھے نا، ولی تھے کہ کوئی نہیں تھے، نبی تو نہیں تھے، اللہ کا نبی ولیوں کی قبروں پہ جائے تو ہمیں کیا درس ملے؟ ہمیں درس یہ، ہمارے لیے سنت یہ ہے نا کہ ہم بھی اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ جائیں، اور امت کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے گفتگو فرمائے، ایسے نہ سب کو کہہ دے۔ اور اس کرنے کا مطلب یہ کہ قرآن میں جس چیز کو شرک کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ وہ کسی کو خدا سمجھ۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا یہ تمہیں مبارک ہو، یہ سارا کچھ اللہ نے مجھے اس چیز سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا کہ میرا تو رخ انور، تم سورج کی طرف رخ انور کرتے ہو، میرا تو رخ انور جو ہے وہ اپنے مالک کی طرف ہے، اپنے رب کی طرف ہے۔ اب جو چچا جان تھے، چچا صاحب تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آگ لگتی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہیں ان سے گفتگو جو ان کی شروع ہو گئی، معاملات بگڑنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے یہ بات کہی، کیونکہ آزر بہت بڑے بت گر تھا، وہ بت بڑا کمال قسم کا بناتا تھا، بڑی اس کی فنشنگ جو ہے وہ مشہور تھی، اور لوگ اس کی اس فنشنگ پر، اس کی اچھائی جو اس کی کوالٹی ہوتی تھی مٹیریل کی، اس کی جو صفائی ہوتی اس پہ اس کے ہاتھ چوما کرتے۔ کس کے؟ آزر کے۔ اب آزر سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اتتخذ اصناما آلیہا، کہ کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہو؟ استفہامی انداز میں پوچھا آپ نے۔ اب آزر سے آپ کی جب بات شروع ہوئی تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا انی اراکا و قومک فی ضلال مبین۔ اللہ کے نبی نے ٹیکا لگا دیا، کہا میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، تم بھی گمراہ ہو اور تمہاری قوم بھی ساری کی ساری کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اچھا، جب یہ بات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی تو رب کو بڑی پسند آئی۔ رب ذوالجلال فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھائے ملکوت السماوات والارض، زمینیں بھی دکھائیں، آسمان بھی دکھائے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ رب ذوالجلال نے بیت المقدس میں ایک پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا فرمایا۔ رب نے فرمایا میرے نبی اوپر دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو نگاہ کہاں کہاں تک گئی، فرمایا نیچے دیکھو، ملکوت السماوات والارض۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیچے دیکھا تو نگاہ کہاں کہاں تک گئی۔ اس میں اختلاف ہے مفسرین کا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ خواب کی حالت میں یہ سارے مشاہدے کروائے گئے یا جاگتے ہوئے کروائے گئے، اس میں علماء مفسرین کا اختلاف ہے۔ خواب میں کروائے گئے تب بھی سبحان اللہ، جاگتے ہوئے کروائے گئے تب بھی سبحان اللہ، لیکن میرے نبی کا انداز اور ہے۔ میرے نبی کا انداز اور ساری رب کائنات نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو حضور کے ایک معجزہ معراج میں رکھ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے کہ سب سے پہلے رب کائنات نے تمام نبیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھوائی۔
کہ سب کے مرتبے بلند ہیں، سب کی شانیں بلند ہیں، لیکن میرے نبی کی اقتداء میں آئیں، پہلے ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تو پھر ان کے مقام اور مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ سورج کو تو ابراہیم خلیل اللہ جی نے جب اگر دیکھا جائے نا حضور کی شان اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان، سورج کو تو پوچھا نا کہ یہ خدا ہے، لیکن رب کائنات نے ہمارے نبی کی شان یہ کہ سورج کو آپ کے مسخر فرمایا تھا۔ چاند کہا یہ قمر، یہ جو چاند ہے یہ میرا خدا ہے، تم اس کو خدا کہتے ہو؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ عقل والے زمین پر ہے ششدر، چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر، ساری دنیا ہے مہر تماشا، ساری دنیا ہے مہر تماشا، آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، ساری دنیا ہے مہر تماشا، آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور کی یہ شان ہے، حضور کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اب چچا سے گفتگو چل نکلی، چچا جی بات کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی نا، اپنے چچا سے جوڑ ڈالا، ان کو تم خدا سمجھتے ہو؟ خیر چچا نے آپ کو بڑا مطمئن کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، تم نا یہ بوتلیں لو، اور میں نے یہ ان کی بڑی فنسنگ کی ہے، بڑا رنگ شنگ اچھا سجاب سوار کی تمہیں دے رہا ہوں، جاؤ ان کو بے جاؤ۔ کہا چچا ہن تو ستر آسیں، تو بھی تے تیرے بت بھی میرے۔ اب نا یہ جو خام فکر ہے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے ولیوں کو بتوں کے برابر لا کے نا یہ جو مزار جو تباہ کرتے ہیں نا، مزار شہید کر دیتے ہیں، یہ داعش اینڈ کمپنی کے فکر کے لوگ جو ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان بتوں کو ذلیل کیا، ان کو توڑا، ان کو تباہ کیا، اسی طرح ان بتوں کو بھی توڑا جائے۔ اب یہ قیاس دیکھیں کتنا فاسد ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے ساری زندگی رب رب کی ہے، وہ جب قبر میں گئے ہیں تو وہ اور یہ بت برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیں، یعنی یہ آیات پڑھ کے رب نے اس لیے فرمانا یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، قرآن پڑھنے سے گمراہی بھی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا سے وہ بت آپ نے لے لیے، ان کے گلے میں ڈالا رسا، گلے میں رسا ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو لے کے نا گلی سے گزر رہے، بت لے لو بت، بت لے لو بت، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی، بت لے لو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، ہوکا دیتے ہیں نا، آواز لگاتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں۔
ایک بی بی نے دروازہ کھولا، انہیں کہا ہائے آئے وے کاکا تو کی تماشا بڑھائی پھرنا، ساڈے خداون دھرو ہی پھرنا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اماں میں تمہیں ایک ایسے خدا کا پتہ دیتا ہوں کہ تو جو بھی اپنے دل میں خواہش کرے گی نا وہ پورے کرے۔ اماں یہ دیکھ، یہ تو میں نے رسی گلے میں ان کے ڈال کے میں گھسیٹ رہا ہوں، نہ تو یہ مجھے روک سکتے ہیں کہ میں نے نہ گھسیٹوں، نہ یہ کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، یہ تو بے جان ہے۔ اس نے کہا میں نے تو خود لینا تھا۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیوں لینا اماں؟ کہا میرا جو پہلا خدا ہے نا وہ کوئی اٹھا کے لے گیا ہے، چوری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے کہ اماں تو خود ہی سوچ کہ جس کا خدا ہی چوری ہو جائے، جو خدا چوری ہو جائے وہ اپنے بندے کو کیا فائدہ دے گا؟ اماں نے کہا پتر گل تو تیری ٹھیک ہے۔ کہا اماں تینوں میں ایک ایسے خدا دا پتہ دسنا جڑا تیرے چور بھی لواوے، تینوں برکتاں بھی دے، شاناں بھی دے تے تیرے دل دیا مراداں بھی پوریاں کرے۔ بی بی نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا بس تمہیں ایک جملہ میرے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ کہا میں پڑھ دیتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو مائی نے وہ کلمہ پڑھ دیا۔ اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ خبر جناب آزر کے پاس آ گئی۔ جب آزر کے پاس خبر پہنچی تو آزر نے، آپ کے چچا نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ میں نے کہا تم انہیں بیچ کیا ہو، تم انہیں سارا دن جا کے رسوا کرتے ہو، تم انہیں ذلیل کرتے ہو اور ان کو رسوا کر کے لے آتے ہو، اور کوئی بیچتے نہیں ہو۔ آج کل مندہ تو نہیں ہے، کاروبار ٹھیک ہے، خدا لیے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، تم یہ کیا کر کے آ گئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے اس چچا سے یہاں پر بھی اللہ کی توحید پر مناظرہ کیا۔ کیا اللہ فرماتا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کو، میرا نبی ہے، انہو کان صدیقا نبیا، سچا نبی ہے۔ اذ قال، جب کہا ابراہیم نے، لی ابی ہی اپنے چچا سے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے چچا کیوں ایسوں کو خدا بنا رکھا ہے جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ تیرے کچھ کام آتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چچا تو انسان بن جا، اللہ نے مجھے یہ علوم عطا فرما دی ہیں اور میری اتباع، میرے پیچھے پیچھے آ جا، تو میرے پیچھے آئے گا، اہدیکا صراطا سویا، میں سیدھی راہ کی طرف تمہیں لے آؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کر میرے چچا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان چچا اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، دشمن ہے یہ، تو اس بات سے باز آ جا۔ اب چچا نے کہا کہ ابراہیم لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں اور مجھے تیرے ہاتھ چومنے چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس حدیث پاک میں یہ آتا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے چچا سے کہ میرے چچا تو نہیں مانتا نا، تو اگر یہ تیرے بت میرا کلمہ پڑھ دیں تو پھر مان جاؤ گے؟ اس نے کہا پڑھاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بت سے کہا پڑھو میرا کلمہ۔ جب بت کلمہ پڑھنے لگا اس نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ بت نے کلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا چچا اب مان۔ کہنے لگا ہاتھ آگے کرو، توجہ توجہ،
چچا کہتا ہے، آزر کہتا ہے ابراہیم ہاتھ آگے کرو، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا، اس نے چوم لیا. کس نے؟ چچا نے. آزر نے چوم لیا. ابراہیم کہنے لگے پھر پڑھو نا کلمہ پڑھو. اللہ پتر گل ہے لوکی میرے بت بناون تے میرے ہاتھ چمندے نے بھی یہ بت بڑے کمال بنا تے میں تیرے ہاتھ چمدا پیا اس واسطے بھی تو میرے بتاں نو بولن والا بنا دیتا ہے. رنگ اور بھر چھڈے ہی وچ. نہیں سمجھے آپ؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ لوگ میرے ہاتھ اس لیے چومتے ہیں، لوگ میرے ہاتھ اس لیے چومتے ہیں کہ میں بت کی فنشنگ بڑی اچھی کرتا ہوں، اس کو بڑی خوبصورت شکل دیتا ہوں، محسوس نہیں کیا کمال خدا بناتا ہوں میں. اور میں تیرے ہاتھ اس لیے چومتا ہوں کہ ان میں ایک کمی تھی بولنے والی، وہ تو نے دور کر دی. یہ بول پڑا اب تو یہ بڑا مہنگا بکے گا. جن کی قسمت میں نہ ہو ایمان ان کو نصیب نہیں ہوتا. تو یہاں اس پوری گفتگو میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی توحید پر مناظرے کی، لیکن جس چیز کو موضوع سخن رب کائنات نے سورہ مریم کے اندر بھی، سورہ انعام کے اندر بھی رب ذوالجلال نے جس چیز کو موضوع سخن بنایا وہ یہ تھا کہ ستاروں کی پوجا، چاند کی پوجا، سورج کی پوجا، بتوں کی پوجا یہ شرک ہے. نہ نبیوں کے در پہ جانا شرک ہے، نہ ولیوں کے در پہ جانا شرک ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.